بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے تیز بارش ہو رہی ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہو، گرج ہو اور بجلی ہو۔ بنیادی طور پر او تخیر کے لیے ہے، منافقین کا مثال ثانی ہے، یا او تنویع کے لیے ہے، منافقین کا مثال اول ہے۔ صیبن اصل میں صیوبن صاب یصوب سے ہے، اجتمعت الیاء والواو فقلبت الواو یاء وادغمت الیاء فی الیاء کما فی میت وسیدن۔ سیبن میں میتن اور قانون سیدن جاری ہوا ہے۔ سیبن کا معنی ہے مسالہ بارش، اور آیات مذکورہ میں سیب سے ماقبل اصحاب کا لفظ محذوف ہے، اور تقدیر عبارت یوں ہوگی ایک اصحاب سیبن کذا فی معالم التنزیل۔ مطلب یہ ہوگا کہ منافقین کی مثال ان لوگوں کی ہے جو تیز بارش میں گر جائے، اور من السماء میں سما ہر چیز کو کہتے ہیں جو اوپر ہو۔ السماء کل ما علاک کذا فی القرطبی، اور یہاں سما سے مراد سحاب ہے، بادل ہے۔ عبارت پر یوں ہوگی کہ من السماء اے من السحاب کذا فی معالم التنزیل۔ فیہ ظلمات، فیہ میں ہا ضمیر صاحب جلالین علامہ جلال الدین سیوطی نے سحاب کو راجع کیا ہے، اور اکثر مفسرین نے فیہ کے ضمیر کا مرجع سیبن قرار دیا ہے۔ کتابوں کے تعارف کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ تفسیر جلالین جو ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے دو مصنف ہیں۔ ایک مصنف ہے جلال الدین محلی، جو 864 میں وفات ہوئی ہے۔ علامہ جلال الدین محلی نے سورہ کہف سے آخر قرآن تک تفسیر لکھنے کے بعد نصف اول شروع کیا، سورہ فاتحہ لکھی، اور دائی اجل کو لبیک کہہ کر دنیا سے رخصت ہوئی۔ 6 سال بعد علامہ جلال الدین محلی کے شاگرد رشید علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الباری نے 22 سال کے عمر میں صرف 40 دن کے اندر سورہ بقرہ سے سورہ اسراء یا بنی اسرائیل تک مکمل کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی ولادت 849 اور وفات ہے 911۔ جلالین کو جلالین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک جلال الدین محلی ہے اور ایک جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، ایک استاد ہے اور دوسرا شاگرد۔ ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، اور رعد بادل کی گرج اور کڑک کو کہتے ہیں۔ رعد قرآن کریم کے ایک سورت کا بھی نام ہے، اور ایک فرشتے کا بھی نام ہے جو بادل پر مقرر ہے، الملک المؤکل۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ الرعد اسم ملک یسوق السحابہ، اور معالم التنزیل میں ہے الملک السحاب، اور برق اس چمک کو کہتے ہیں جو بادل سے نکلتی ہے۔ یجعلون اصابعہم
دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق مارے کڑک کے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ کانوں میں انگلی ڈالنے کا اطلاق مجازن ہے، یا ذکر کل اور مراد جز ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تسمیۃ الجز باسم الکل ہے، اس کے قبیلے سے ہے۔ لہذا مفسرین یجعلون اصابعہم کا ترجمہ یجعلون اناملہم سے کرتے ہیں۔ اصابع سے مراد انامل ہے، اور انامل انگلیوں کے سروں کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے پوری انگلی کان میں ڈالنا تو مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، تو پوری انگلی ڈالنا مطلب نہیں ہے، بلکہ انگلی کا سر مراد ہے۔ منافقین انگلیاں کانوں میں ٹونس لینے کی وجہ یہ ہے، اسی لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہ کہیں قرآن نہ سن سکے، کیونکہ قرآن سننے سے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ منافقین کو خوف تھا کہ کہیں ہم ایمان قبول نہ کریں، اور امام قرطبی لکھتے ہیں جعلہم اصابعہم فی آذانہم لئلا یسمعوا القرآن فیؤمنوا بہ او بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وذلک عندہم کفر والکفر موت۔ آیات مذکورہ میں تمثیلاً سیبن سے مراد ایمان یا قرآن کریم ہے۔ ظلمات اور رعد سے مصائب اور شدائد ہے، تکالیف ہے، جو ایمان لانے کے بعد برداشت کرنی پڑتی ہے، اور یا اس سے مراد قرآن کی وعید اور تخاویف ہے۔ برق سے مراد ایمان کی دنیاوی فوائد یا قرآن کریم کی ہدایت مراد ہے، اور صواعق سے مراد شرعی تکالیف اور وعد وعید کی آیات مراد ہے، کذا فی الکبیر والمعالم والقرطبی۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کو۔ محیط واحد مذکر اسم فاعل ہے، احاطۃ سے مصدر ہے، باب فعال سے احاطہ کر لینا یا گھیر لینا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ان کو گھیر لیا ہے، اب یہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، بلکہ مثال کا خلاصہ یہ ہوگا کہ تیز بارش ہو رہی ہو، چاروں طرف اندھیرا ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو، گرجدار آواز بھی ہو، بجلی چمک رہی ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ گرجدار آواز کی طرف توجہ دے دیتے، مزید بارش کی توقع رکھتے، اپنے تحفظ کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے، لیکن ان قمقلوں نے کانوں میں انگلیاں ٹونس لی کہ کہیں ان کے دلوں میں ایمان داخل نہ ہو جائے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ یہ اس تمثیل کی دوسری شق ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ جب اندھیرا ہو، بجلی ہو، تو بجلی میں چند قدم آگے چلتے ہیں، اور جب بجلی غائب ہو جاتے ہیں یہ بدبخت رک جاتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا ہے۔ جب مسلمانوں کو فتح اور غلبہ، کامیابی اور کامرانی مل جاتی ہے تو ان کے دل ایمان کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے تو بدل جاتے ہیں۔ یہ تذبذب اور تزلزل کے شکار لوگ، اور ان کی کیفیت بیان کر رہی ہے، مثال کے طور پر دے رہی ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی بھی یہی مفہوم بیان کرتے ہیں، کلما اصاب المنافقین من عز الاسلام اطمأنوا الیہ واذا اصاب الاسلام نکبۃ قاموا لیرجعوا الی الکفر، کذا فی ابن کثیر۔
کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو یہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لے جاتے ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ، اور آنکھیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔